Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to another episode of the Inside Scoop. The market opened एक बहुत bright note पे, लेकिन कुछ ही अरसे में एक अलग स्टोरी आ गई उसी चीज़ में. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स ने 1500 पॉइंट से ज़्यादा स्लिप किया कल, सेटलिंग एट 161,281 पॉइंट्स, 0.93% का ड्रॉप. जो लग रहा था कि मोमेंटम था टर्न इनटू प्रॉफिट टेकिंग. ब्लू चिप्स जैसे कि एंग्रो, मारी, बैंक अल हबीब, MCB, नॉट अ बायर सेल कॉल लेड द डिक्लाइन, और इकट्ठा इन्होंने ऑलमोस्ट 550 पॉइंट्स शेव ऑफ कर दिए फ्रॉम द इंडेक्स. बस एक दिन पहले इंडेक्स ने गेन किए थे 1100 पॉइंट्स. एक पॉजिटिव रीजनल सेंटिमेंट पे चल रहा था सब कुछ आफ्टर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीज़फायर डिक्लेयर हुई थी. तो चेंज क्या हुआ? इन्वेस्टर कॉशन आ गई, वॉल्यूम्स डिक्रीज हुई फ्रॉम 899 मिलियन शेयर्स टू 899 मिलियन शेयर्स फ्रॉम 949 मिलियन. एंड जो रुपी है वाइल स्लाइटली बेटर एट 280.87 अभी तक बहुत मतलब बैलेंस में चल रहा है. बहुत क्लियर है कि पाकिस्तानी मार्केट सेलिब्रेट देन वेट फेज़ में है. गेंस हो रही हैं लेकिन कॉन्फिडेंस सस्टेनेबल नहीं है. इन्वेस्टर्स अब वेट फॉर क्लैरिटी मोड में आ गए हैं, स्पेशली अमिड ग्लोबल हैवी विंड्स जैसे कि US इकोनॉमिक सॉफ्टनेस, डाइवर्जेंट क्यूज फ्रॉम फेडरल रिजर्व ऑन इंटरेस्ट रेट कट्स. अब अगर हम अटेंशन टर्न करते हैं टू अनदर मेजर एरिना ऑफ चेंज, 27th अमेंडमेंट का जो प्रपोज चेंज है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. गवर्नमेंट प्लान कर रही है टू टेबल दिस अमेंडमेंट इन द सेनेट on November 7th. Discussions over Friday or Saturday जो possibly approval लाएंगी by November 10th. According to official sources ये एक parachute amendment नहीं है. Deputy Prime Minister and Foreign Minister सागदार ने ये चीज़ clear कर दी. Key features इस draft में ये हैं कि creation of a new constitutional court, changes in military command via Article 243, potential reduction in provincial shares under the NFC award, and return of subjects like education and population planning to the federal level. Critics want करने कि ये चीज़ shift कर सकती है power balance बहुत dramatically. जुडिशल इंडिपेंडेंस इरोड कर सकती है. इसका बेनिफिट ये हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिगुइटी कम हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग स्ट्रीमलाइंड होगी, लेकिन रिस्क ये है कि इंस्टीट्यूशनल चेक्स वीकन हो जाएं. मार्केट्स और इन्वेस्टर्स के लिए स्टेबिलिटी और रूल बेस्ड गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर अमेंडमेंट से परसेप्शन इम्पेयर हो जाए तो रिस्क प्रीमियम बढ़ सकता है. मतलब कि योर मार्केट नीड्स टू बी एबल टू गिव अ हायर प्रीमियम to invite people toward equity. Now shifting to trade और external numbers, पाकिस्तान की merchandise trade deficit narrow हुई month on month in October to 3.2 billion US dollars. Exports increase हुए 14% to 2.85 billion. Imports भी increase हुए लेकिन सिर्फ 3.5% to 6 billion dollars, और ये एक positive short term development है. लेकिन अच्छी बात ये है कि exports recover कर रहे हैं. कॉशन भी लेकिन ज़रूरी है. एक ईयरली बेसिस पे एक्सपोर्ट्स अभी भी 4.5% डाउन है, और क्यूमुलेटिव 4-month ट्रेड डेफिसिट फिस्कल ईयर 26 के लिए स्टैंड्स एट $12.5 बिलियन, अप 38% ईयर ऑन ईयर. यानी कि ओवरऑल फ्रेमवर्क अभी भी बहुत डेलिकेट है. जो गैप नैरो हो रही है, शॉर्ट टर्म रिलीफ देती है ये चीज़, लेकिन स्ट्रक्चरल चैलेंज रिमेन करता है कि इम्पोर्ट्स अभी भी आउटपेस कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स को. हमारी बहुत डिपेंडेंसी है रेमिटेंसेस पे, और एक्सटर्नल बोरोइंग हमारी इंक्रीज़ हो रही है. मार्केट्स वॉच कर रही हैं कि अगर ये ट्रेड अपटिक सस्टेन करता है या फिर से रिवर्स हो जाए. That is what the market's waiting for. So let's drill down further into industry. Atak Refinery, not a buy or sell call, is planning a $500 million upgradation, including a CCR unit and revamp of DHDS unit to boost motor spirit output by 25%. and align with Euro V standards. अगर ये सक्सेसफुल होता है, ये एनुअल सेविंग्स यील्ड कर सकता है और 15 to 17 बिलियन, लेकिन चैलेंजेस बहुत रियल हैं. क्रूड सप्लाई नॉर्दर्न फील्ड से बहुत वीक है, फर्नेस ऑयल डिमांड लो है, एंड ड्यू टू द PDL and CSL levies जो जैक हुई, which jacked up FO prices by 80% roundabout, और यूटिलाइजेशन रेट डिक्रीज हुई है टू 65% इन फर्स्ट क्वार्टर फिस्कल ईयर 26.
Plus, zero rating का removal on petroleum products has undermined project viability. ये हमें बताता है एक बहुत important चीज़ कि even जब industrial vision solid होता है, upgrades, cleaner fuel efficiency, without regulatory clarity और stable policy, execution रुक जाती है. Investors के लिए ये चीज़ बहुत mixed signal देती है और risk premium में again add करती है. Finally, a forward-looking theme. पाकिस्तान का डिजिटल एंड हार्डवेयर लीप. गूगल इन पार्टनरशिप विद लोकल प्लेयर्स उन्होंने लॉन्च किया है मुल्क का फर्स्ट क्रोम बुक असेंबली लाइन विद हरीपुर विद कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अप टू 500,000 यूनिट्स एनुअली 2026 तक. एम ये है कि अफोर्डेबल लोकल हार्डवेयर हो, जॉब क्रिएशन हो, डिजिटल डिवाइड ब्रिज हो और इवेंचुअली पाकिस्तान एक रीजनल टेक मैन्युफैक्चरिंग हब में इंशाल्लाह कन्वर्ट हो जाए. एक्सपर्ट्स एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये 6.5 अरब डॉलर ऐड कर सकता है एक्सपोर्ट वैल्यू में 2030 तक. ये शिफ्ट इम्पॉर्टेंट है. पाकिस्तान फ्रॉम बीइंग अ सॉफ्टवेयर सर्विसेज डिपेंडेंट एरिया टू गेटिंग इनटू हार्डवेयर एंड मैन्युफैक्चरिंग. मतलब कि हम खरीदने के बजाय बेच रहे होंगे ये चीज़. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गुड फॉर दैट. डिजिटल इकोसिस्टम का बूस्ट ना सिर्फ यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए लेकिन पूरे इंडस्ट्रियल बेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर स्केल माइल अगर हमारी स्केल बड़े, सप्लाई चेन इंटेग्रिटी मेंटेन हो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग का बूम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट स्टोरी को बहुत डाइवर्सिफाई कर सकता है. अगर हम इस सब को इकट्ठा करें तो मार्केट सॉफ्टनेस, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ट्रेड बैलेंसिंग एक्ट, इंडस्ट्रियल अपग्रेड चैलेंजेस और टेक एम्बिशंस. लार्जर टेक अवे इस चीज़ से क्या है? पाकिस्तान अब स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकता है. उस मोड से ट्रांजिशन करना है हमने टूवर्ड द ग्रोथ इंजन मोड, राइट? सो वी नो दैट वी आर स्टेबल. नाउ वी हैव टू वर्क टूवर्ड ग्रोथ विच इज़ द नेक्स्ट स्टेज. हमें इंडस्ट्रियलिज्म की तरफ जाना है. सो अगर हम वो इंजन चलाएंगे, what's going to end up happening is that Pakistan is going to again be selling more and buying less. So investor sentiment is going to become very strong from all of this. हम बार बार एक चीज़ बात करते हैं which is constantly कि इस मुल्क में we have managed to curb inflation. हमारी मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है. हम एक अच्छी जगह में हैं इकोनॉमिकली. फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव हम अगर जियोपॉलिटिकली सारे प्लेयर्स को देखें, राइट? पाकिस्तान की का जो डिफेंस पैक्ट है विद सऊदी, इफ़ वी टॉक अबाउट आवर रिलेशनशिप विद द ओवल ऑफिस, इफ़ वी टॉक अबाउट कि हम बाकी मुल्कों के साथ, चाइना के साथ हमारी पहले से ही अच्छी रिलेशनशिप है. So if we look at what's going on right now is that Pakistan एक favorable position में है, लेकिन because of our internal policies, all of those things are going to have to shift for us to be able to take advantage of this. What does that mean? That means कि internally हमारी जो cost of production है वो इतनी high है कि मतलब you see conglomerates leaving Pakistan, right? Recently हमारे Prime Minister ने, हमने पिछले शो में बात की थी, our Prime Minister has been talking about decreasing taxation. इससे क्या होता है? लोग incentivize होते हैं फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ आने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए. अब व्हाट आर द हैंगअप्स? IMF प्रोग्राम में होते हुए, बिकॉज आपको अपनी टैक्स नेट बढ़ानी होती है, IMF इज नेवर गोइंग टू लेट यू डिक्रीज टैक्सेशन, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली ओपिनियन दे वांट डिपेंडेंसी ऑन देम बिकॉज दे हैव अ सर्टेन रेवेन्यू मॉडल दे आर वर्किंग ऑन ऑल्सो. सो द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज़ कि IMF लोन, जब एक दफ़ा हम IMF प्रोग्राम से निकल आएँ, वी वर्क ऑन पॉलिसीज़, वी डिक्रीज टैक्सेशन, वी इंक्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट, हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर्ब करें. All of these corrupt bureaucratic areas, slash the employment over there. जितने useless पर्ची भी लोगों को आपने hire किया हुआ है उनको निकालें. Save all of those salaries. All of the budgets that you allocate, जो which goes into places जो I don't know where it went. You look into the audit जो Auditor General Pakistan put out करता है हर साल, and there's always weird discrepancies. You curb all of those. आप saving करते हैं and you put it toward industry. इससे क्या होता है? योर करंट अकाउंट, फिजिकल अकाउंट, ऑल दीज बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग. देन इवेंचुअली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज आपकी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम होती है. हमारी रिफाइनरीज में एक प्रॉब्लम है, तो हमारी 26% जो हमारा इम्पोर्ट बिल पे क्रूड ऑयल इम्पोर्ट होता है, इट इज़ बिकॉज हमारी जो लोकल आउटपुट है डजंट इवन मीट 50% ऑफ द क्रूड ऑयल नीड इन पाकिस्तान, राइट? अब व्हाट इज़ गोइंग ऑन ओवर हियर? रिफाइनरीज में 2019 से बात चल रही है कि हमने पॉलिसीज चेंज करनी है. वी डोंट टॉक अबाउट दैट. नाउ दैट सऊदी इज शोइंग इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग इन आवर रिफाइनरी एरिया, नाउ दैट माइट सी अ लिटिल बिट ऑफ चेंज. You see companies like ATRL जो you know for a certain
clause in their paperwork, cannot invest the cash that they're sitting on because it can only be spent on refinery upgradation. लेकिन जब तक आपको policy में clarity नहीं मिलती, why are these companies going to invest when they don't know what purpose they are investing for, right? So यहाँ it's very important कि पाकिस्तान अपनी internal policies में फोकस करे. वी हैव ग्रेट पीपल जैसे कि मोहम्मद औरंगजेब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ही हैज़ सच अ ग्रेट ट्रैक रिकॉर्ड. ही यूज्ड टू बी CEO JP Morgan Asia Pacific, then he was chairman HPL. तो clearly he knows what he's doing. लेकिन essentially your government has to give professionals the space to do what they are good at doing and to handle what they are good at handling, right? मसला ये है कि हम क्या करते हैं, we ब्रिंग पीपल जो PR के लिए अच्छे होते हैं, फिर हम उनकी बात नहीं सुनते एंड फिर अवाम उन लोगों को गालियाँ देती है कि नहीं आप लोगों ने तो इतनी हमारी होप ऊपर की हुई थी, बट एक्चुअली द होल सिस्टम इज़ ब्रोकन. सो वी गोना हैव टू स्टॉप थिंक फॉर अ सेकंड कि अपने सारे पर्सनल विशेज़ लोग साइड पे करें एंड लुक एट व्हाट्स बेस्ट फॉर द कंट्री. Fix the policies, fix the system. It's actually not that complicated. It's very simple if you just listen to the people who are good at what they're doing. थोड़ी अना अपनी side में रख के take their suggestions and make this country better. On that note, we're going to take a very short break, after which we will have Chaudhry Mohammad Akmal Saab with us to discuss further on the economy, where we're going, what needs to be done. And don't go anywhere. We'll be right back after a very short break. You are watching The Inside Scoop. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break पर जाने से पहले I'll let you know that Chaudhry Mohammad Akmal Saab is going to be joining us for what I expect to be a very interesting conversation. Akmal Saab, thank you so much for joining us today on the show. जी वेलकम. थैंक यू वेरी मच. सर, सबसे पहले I think the most important thing जो पिछले कुछ दिनों में हुई है, which was regarding tabling the 27th Amendment Bill. तो हम थोड़ा सा उस पर बात कर सकते हैं कि what do you think, is this going to be good for the structure of governance, या do you think this is going to put stress and too much concentrated centralized power with federal? देखिए, जो 27th अमेंडमेंट की अगर बात की जाए ना, राइट नाउ उसका जो क्या एग्जैक्टली ड्राफ्ट है वो तो नहीं आया ऐसा. आज जो है वो इजलास होगा, सेनेट का भी कॉल किया गया गवर्नमेंट ने, नेशनल असेंबली का भी. जाहिर है वहाँ पे फिर जब चीजें पुटअप होंगी और उसके बाद ड्राफ्ट आएगा तो देन जो है ना विल बी इन ए पोजीशन व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू बी हैपन. राइट नाउ जो चीजें जो है वो समझ में आ रही हैं, वो जो अदलिया के हवाले से अगर आप देखें तो पिछले चंद सालों की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे अदलिया और हुकूमत के दरमियान हर दौर में जो है वो एक टग ऑफ वॉर रही है. कभी उसमें अदलिया का पलड़ा भारी होता था, कभी जो है वो हुकूमत का पलड़ा भारी होता था. हमने यहाँ पे साकिब निसार साहब के जो है वो सो मोटोज भी देखे हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब के भी सो मोटोज देखे हैं, जिन्होंने वो हुकूमत की नाक में दम किया हुआ था और जो है वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को जो है वो हमने घर जाते भी देखा. और अब जो है वो बिल्कुल ऑल ऑफ द वे चीज़ें जो है सर्टन चीज़ें चेंज होती जा रही हैं. अब जो है वो अपेरेंटली गवर्नमेंट का पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है. गवर्नमेंट हैज द पावर कि वो जजेस को जो है वो अपॉइंट करे. और अब फर्दर जो 27th अमेंडमेंट आ रही है उसमें फिर ये है कि जजेस के ट्रांसफर विदाउट देयर कंसेंट जो है वो सुनने में आ रहा है कि वो पॉसिबल हो सकेगा. इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बनाने की बात की जा रही है, जिसके बाद जो है ना वो अदलिया तकरीबन जो है वो हुकूमत के ही कंट्रोल में आ जाएगी और हुकूमत के लाइक माइंडेड जो जजेस हैं वही जो है वो सरवाइव कर सकेंगे इन द सिस्टम. वरना जो है उन्हें फिर ट्रांसफर करके कहीं और भेजा जा सकता है. तो अदलिया के हवाले से अगर देखा जाए तो ये तो कोई बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही चीजें, क्योंकि जाहिर है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी इकोनॉमी ऑफ पावर है और एक बैलेंस होना चाहिए. हुकूमत जो है वो या रियासत जिसे हम कहते हैं वो अपने काम करे, जो अदलिया है वो अपने काम करे, और दोनों की जो है वो चीजें वेल डिफाइंड है, दोनों का स्कोप अलग है, दोनों का जो काम करने का जो एरिया है वो डिफरेंट है. दे शुड फोकस ऑन देयर ओन, जो उनका प्रोसीजर है उसके ऊपर काम करना चाहिए, रादर देन कि एक दूसरे के डोमेन में आके चीजों को वो करें. तो जो ज्यादातर जो लोग हैं या जो हम लोगों का भी तबसरा यही है इसके ऊपर कि 27th अमेंडमेंट जो है वो अदलिया की खुदमुख्तारी के लिए तो बहरहाल ठीक नहीं है.
اچھا اس کے بعد جو نیکسٹ اس میں امپورٹنٹ آ رہا ہے وہ ہے جو NFC ایوارڈ ہے. اچھا اس میں جو ہے وہ IMF کا بڑا رول ہے. لوگ جو ہے نا وہ اس کو بالکل ڈفرینٹ سینیریو میں دیکھ رہے ہیں, لیکن چونکہ ہم تو فالو اپس کرتے رہتے ہیں کہ جو IMF کے ساتھ جو میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں آپ غور کریں تو لاسٹ ٹائم بجٹ میں بھی جو ہے وہ IMF نے کہا تھا کہ جو صوبے ہیں وہ سرپلس دیں گے. تو اب جو وہ IMF نے کہا کہ جناب آپ اس چکر سے جان چھڑائیں. حکومت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ صوبوں کو لمٹ کر دے, کیونکہ جو 18th امینڈمنٹ ہے اس میں تو فکس کیا ہوا نا کہ جی صوبوں کو کتنا آپ نے دینا ہے. تو یہ جو کیپ ہے وہ 18th امینڈمنٹ میں ختم کرنے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس سے جو ہے پھر صوبے جو ہے وہ فنڈز حاصل نہیں کر سکیں گے. اسی طریقے سے ایجوکیشن اور پاپولیشن کی جو وزارت ہے اس کو سینٹرلائز کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں بھی پازیٹیو ہے اور نیگیٹو بھی ہے. پازیٹیو یہ ہے کہ چلیں جی پورے ملک میں ایک قسم کا ایجوکیشنل سسٹم ہوگا اور سینٹرلی جو ہے وہ چیزیں اچھے طریقے سے آپ کو نہیں ہو لگتا سکتی کہ ہیں. ایجوکیشن اینڈ پاپولیشن بینگ انڈر فیڈرل از ڈیفینیٹلی اے گڈ تھنگ, بیکاز ہم نے دیکھ لیا ہے کہ پروونشل ہونے سے مطلب کتنی لوکلی کرپشن, مطلب آپ سندھ کا ہی حال دیکھ لیں, واٹ از گوئنگ آن ان سندھ, رائٹ. سو دس از واٹ ہیپنز. آپ کے اتنے یلو اسکولز ہیں, دیر از کمپلیٹ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی, سیلریز جا رہی ہیں پتہ نہیں کہاں گر رہی ہیں, پیسے غائب ہوتے جا رہے ہیں. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ جب آتی ہے تو کسی کو سمجھ نہیں آتا ہے. ایک تو وہ 6-7 ہزار پیج کی پوری کتاب نکلتی ہے, ایک پورا لیکچر نکلتا ہے, اس کو پڑھتے پڑھتے ہی بندہ پریشان ہو کے بولے چھوڑ دو, forget it, I don't even want to look at it. تو آپ کو نہیں لگتا ہے اس چیز سے بہتر ہوگا, بیکاز obviously ہمارے ملک میں جتنے مسئلے ہیں وہ سب سے کرکس ان کی یہیں سے شروع ہوتے ہیں کہ ہماری عوام از ناٹ ایجوکیٹڈ. تو ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر کریں گے, پوری دنیا آگے نکلتی جا رہی ہے. تو ڈونٹ یو تھنک دیٹس اے گڈ تھنگ فار دا کنٹری؟ دیکھیں مشال, آپ نے جو آئیڈینٹیفائی کیا نا, دیز آر ایڈمنسٹریٹو پرابلمس, اور ایڈمنسٹریٹو پرابلمس کو جو سالو کرنا نارملی وہ جو ہے وہ ڈی سینٹرلائزیشن میں زیادہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ڈی سینٹرلائزیشن کے بعد چیزیں جو ہے مزید میس اپ ہوئی ہیں. کرپشن جو ہے وہ بالکل گراس روٹ لیول تک جو ہے نا وہ پہنچ گئی ہے. اس لیے اس کو اگر ہم واپس سینٹرل میں دیتے ہیں تو ایڈمنسٹریٹو مسائل جو ہے وہ انڈر یونیفارم کنٹرول میں آ جائیں گے. یہ نو ڈاؤٹ کہ اس کا بینیفٹ یہ تو ہوگا, لیکن جو کوالٹی کے اوپر جو امپیکٹ آئے گا نا, کہ جس طریقے سے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے اور جو ایجوکیشن پوری دنیا میں جس طریقے سے, خاص طور پہ IT سے ریلیٹڈ اگر میں بات کروں تو جس فاسٹ طریقے سے گرو کرتی جا رہی ہے اور اس میں چینجز آتی جا رہی ہے نا, تو اس میں سم ٹائم الگ الگ ہم جب ڈیسینٹرلائز کرتے ہیں نا تو پھر وہ ان کو ایک ساتھ ان کی سنکرونائزیشن نہیں ہو پاتی. اگر یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے جو پاپولیشن ہے, پاپولیشن از دی ون آف دی بگیسٹ ایشو, تو یہ دونوں بڑے, ان دونوں کو میں ٹوٹلی انڈورس کرتا ہوں کہ دے شوڈ بی سینٹرلائز, تاکہ ان دونوں مسائل کے اوپر جو ہے وہ یونیفارم پالیسی ہو, تاکہ ایک تو ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ اچھے طریقے سے ویل ایجوکیٹڈ ہو اور آگے بڑھ سکے, اور دوسری طرف جو پاپولیشن کنٹرول ہے which is definitely the root cause of poverty, the root cause of unemployment, تو اس کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو اس کو ایک افیکٹو طریقے سے ہم کرنا چاہ رہے ہیں. تو اکراس دا بورڈ تمام صوبوں میں ایک ہی پالیسی کو اگر ہم لے کے چل رہے ہوں گے تو دیٹ ول بی اے گڈ اینڈ ہیلدی سائن ود ریسپیکٹ ٹو دس ایشو. اینڈ لاسٹ جو اس میں جو امپورٹنٹ جو 27th امینڈمنٹ کی میں بات کروں, اس میں جو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور بہت لوگ جو ہے نا وہ اس کے اوپر ایکسپلینیشن جو دے رہے ہیں وہ بھی مس گائڈ ٹائپ کی کر رہے ہیں, کہ ایک جو آرٹیکل 253 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے جس میں مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کے حوالے سے صدر صاحب کے اختیارات کو ڈیل کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو تینوں مسلح افواج اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں ان کی جو پرکس ہیں یا ان کی جو اپوائنٹمنٹس وغیرہ ہے اس کو ڈیل کرتا ہے. اس میں جو ہے نا آلٹریشن کر کے جو ایک نیا جو عہدہ جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے, وہ چیف آف جنرل اسٹاف بھی ہو سکتا ہے, چیف آف آرم فورسز بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں بھی بڑا لوگ مس گائڈ ہو رہے ہیں کہ شاید پریزیڈنٹ سے اس قسم کا کوئی اختیار لے لیا جائے گا. تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس قسم کا کوئی اختیار لیا جائے گا, بلکہ فیلڈ مارشل صاحب چونکہ 5 اسٹار ہیں تو اور ان کو جو ہے وہ بیسیکلی تینوں مسلح افواج کا چیف بنایا جائے گا. اور یہ بہت ضروری بھی ہے, خاص طور پہ یہ جو ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ ہوا ہے انڈیا کے ساتھ وار کا, تو اس میں تینوں افواج کا سنکرونائزیشن جو ہے نا وہ امیڈیٹ اور کوئک ہونا چاہیے. اور یہ اسی صورت میں پاسبل ہو سکتا ہے کہ جب جو ہے وہ تینوں آرم فورسز انڈر ون آپریشنل کمانڈ ہوگی. آل دو پریزیڈنٹ صاحب تو ہوں گے جو لیکن ان کے ساتھ اگر آپریشنل لیول کے اوپر بھی ایک اگر کمانڈ مطلب
یونیفارم ہو جاتی ہے تو یہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ملک کے لیے اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ بہت بہتر ہوگا, کیونکہ وارفیئر کے طریقے ٹوٹلی چینج. اب آگے جو ہے نا یہ جنگیں جو ہے نا وہ جا کے فزیکل اسپیس میں یا ایون جیٹ فائٹر بھی جو ہے نا میرے خیال میں شاید لمیٹڈ ہو جائیں گے. آگے تو ڈرون وارفیئر آ رہی ہے. ڈرون وارفیئر میں جو ہے نا اسپیشلی آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ایئر فورس نے رول پلے کرنا ہے, اس میں جو ہے وہ جنرل آرمی بھی رول پلے کر سکتی ہے. ہمارے آئی ٹی کے جو ینگ بچے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے گیمنگ میں کتنے تیز ہیں, تو آگے جا کے یہ ڈرون اسی طریقے سے جو ہے نا اسکرین کے اوپر اڑا رہے ہوں گے اور پتہ چلا ہم انڈیا کے اوپر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے ان کے فوجی اڈوں کے اوپر. Technological تو اس warfare, ٹائپ کی چیزیں basically. دیکھنے میں آ رہی ہوں We're shifting جی from ہاں. artillery-based warfare to like technological Exactly. warfare. So under these circumstances, one command for operational person, by بالکل. operational person, no, کیونکہ president صاحب is symbolic and he Yeah. should remain. Yeah. But at the same time, an operational person should command the all armed forces. Definitely, especially جب آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں مطلب you have to be careful from all borders, right? کہ آپ کی اتنی strong countries کھڑی ہوئی ہیں and آپ کی political situations actually they're in your neighborhood, right? So our situation is not standard the way maybe the US or China. It's a little different for us because firstly we're a smaller piece of land also, اوپر سے we're not a economically very strong country. پھر ہمارے صرف اب جا کے ہمارے جیو پولیٹیکل ٹائز بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں, ورنہ ہسٹوریکلی تو ہمارا موسٹلی چائنا کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ رہا ہے. سو وی ڈو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. پاکستانیوں کو آفن یہ مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ ویئر اسٹیبلشمنٹ رولڈ کنٹری, لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز ہمارے تھریٹس بہت ایکسٹریم ہیں. اٹس ناٹ لائک ڈفرنٹ کنٹریز. سو اف وی کم بیک ٹو ورڈ دا لوکل آئل کی اگر ہم بات کریں تو ریسنٹلی دیر از اے لاٹ آف ٹاک اباؤٹ اٹک ریفائنری, ناٹ بائرس الکول, ٹاکنگ اباؤٹ پلاننگ اے $500 million اپ گریڈ تاکہ ان کا آؤٹ پٹ 25% انکریز ہو, وچ obviously از گریٹ فار پاکستان بیکاز ہمارا ہائیسٹ آئٹم آن دا امپورٹ بل از کروڈ آئل. لیکن یہاں بہت پالیسی کنسٹرینٹس آ جاتے ہیں. 2019 سے ہم کوئی ریفائنری پالیسی کی اپڈیٹ میں انتظار کر رہے ہیں, 6 سال گزر رہے ہیں, وہاں کوئی کنسنسس نہیں آ پا رہا. لیکن ناؤ دا ڈفرنس دیٹ وی کین سی از دیٹ سعودی انویسٹرز آر انٹرسٹڈ in investing in the refinery space in Pakistan. آپ کو کیا لگتا ہے کہ how likely is it کہ we are going to see a change in refinery policy over here? ریفائنری پالیسی کو چینج کرنا اور چینج کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. آج کل جس طریقے سے کلائمیٹ چینج کے اوپر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے اور کاربن ایمینیشن کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا جا رہا ہے, تو اس کے بعد ہائی اور اچھی کوالٹی کا جو فیول ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, جس سے جو ہے وہ کاربن ایمینیشن کم سے کم ہو, اور اس میں یورو 5 جو ہے وہ اس کے اوپر اپ گریڈ کرنا جو ہمارے ریفائنریز ہیں, یہ مطلب میرے خیال میں تو پہلے سے اس کے اوپر عمل درآمد ہو جانا چاہیے. لیکن ظاہر ہے ہمارے یہاں چونکہ تھوڑے سے فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں اور ایف ڈی آئی کی تھوڑی سی کمی ہے, تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہو نہیں پائی. ناؤ دس از اے گڈ اینڈ ہیلدی سائن کہ ہمارے پاس جو فیول ہے جس کی اور جو ایفیشینٹ ہوگا, مطلب اس سے جو ہے وہ جو پولوشن انوائرمنٹ میں ہوتا ہے وہ کم سے کم ہوگا. اپارٹ فرام کیپیسٹی انہینسمنٹ, تو اس میں سعودی عرب کی جو انویسٹمنٹ ہے اس سے جو ہے وہ بڑا فرق پڑے گا ہمارے ماحولیات کے اوپر. جو ہے وہ خاص طور کے اوپر آج کل آپ دیکھیں لاہور میں جو ہے یا دیگر پنجاب کے جو علاقے ہیں, ایون کراچی میں بھی آپ دیکھیں جو اسموک کی وجہ سے جو سانس لینے کے جو پرابلم جو کریٹ ہو رہے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ٹریفک اتنا زیادہ ہو گیا. سارا دن جو ہے وہ جب سڑکوں پہ انسان ٹریول کر رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ سارا اسموک جو ہے وہ بیسیکلی اس کے پھیپھڑوں میں جا رہا ہوتا ہے, جو سارے انفیکشنز کا باعث بنتا ہے. اسی طریقے سے جو ماحول میں جو خرابیاں ہوتی ہیں یا ماحول میں جو آلودگی پھیلتی ہے, تو اس کی بیسک ریزن تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو کوالٹی آف فیول ہے دیٹ از ناٹ ایفیشینٹ. اینڈ ناؤ وی آر شفٹنگ ٹو یورو 5, اور انڈیا تو میرے خیال میں اس سے بھی آگے کوالٹی کا, ہائر کوالٹی کا جو ہے وہ فیول پروڈیوس کر رہے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ میرے خیال میں ناٹ اونلی اٹک ریفائنری بلکہ دیگر جو ہماری ریفائنریز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اپنی فیول کے حوالے سے یا ریفائنریز کی جو اوور ہالنگ ہے اور اس کے بعد اپ گریڈیشن ہے اس کو کرنا چاہیے, تاکہ ایک طرف پولوشن کم ہو, دوسری طرف جو ہے وہ ایفیشنسی بھی زیادہ ہو. اور ظاہر ہے جتنی اچھی کوالٹی کا فیول ہوگا تو اس کی پر مائلیج جو ہے وہ بھی بڑھے گی, اور دیگر اس سے فائدے بھی ڈیفینیٹلی ٹائم کی بچت اور سو آن. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ٹیک پلیس ہوں گی. تو دس از
this is something very important and we should focus on this, especially in the private sector جو investment کر رہے ہیں تو دیگر جو ہے وہ جو local investment they should also take part and work on this. Definitely. تو اس کے علاوہ the Prime Minister expressed کہ obviously IMF پروگرام میں یہ چیز پاسبل نہیں ہوگی لیکن ٹیکس اوور آل whether it's corporate, whether it's GST, whether it is sales tax, whether it is income tax, across the border has to decrease and کہ possibly sales super tax needs to be abolished, right? اب obviously being in an IMF program we all know کہ ہم نہیں کر سکتے یہ چیزیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ moving forward is this thing likely because actually تو یہی بوسٹ ہے جو پاکستان کو ضرورت ہے جس کی یہ بہت سارے مسئلے سالو کر دے گا. ایک تو آپ کی فلائٹ آف کیپٹل رک سکتی ہے because people will realize کہ okay we can keep money over here without getting taxed on it extra. دوسرا چیز انکریج کرے گا لوگوں کو کہ وہ انفارمل اکانومی سے نکل کے فارمل اکانومی میں آئے. تیسری چیز آپ کا جو برین ڈرین کا مسئلہ اس ملک میں جو بچے باہر اسی لیے جاتے ہیں بیکاز لوکل ٹیکسیشن بہت ہائی ہے اینڈ سیلریز آر لو تو وہ تھوڑا کم ہو جائے گا. تو اوور آل دس از اینڈ آف کورس آپ کی کاسٹ از گوئنگ ٹو ڈیکریز اینڈ دین یور ایکسپورٹس آر گوئنگ ٹو گیٹ اے بوسٹ فرام دس, رائٹ؟ بٹ اگین اٹ کمز ڈاؤن ٹو وی آل نو کہ یہ سولوشن ہے لیکن ہاؤ لائکلی ڈو یو تھنک از دس کہ اٹ کوڈ ایکچولی ہیپن؟ دیکھیں ہم اگر فزیکل پالیسی کی بات کریں یا مانیٹری پالیسی کی بات کریں دونوں پالیسیز انفارچونیٹلی اس وقت جو ہے وہ بزنس فرینڈلی نہیں ہے, انویسٹر فرینڈلی نہیں ہے. فزیکل آسپیکٹ سے اگر ہم دیکھیں جو ٹیکسیشن ہے وچ از ون آف دی ہائیسٹ ان دا ریجن, نو ڈاؤٹ کہ یہ 12 لاکھ روپے تک اگر کوئی بزنس انڈیویجول ہے یا سیلریڈ انڈیویجول ہے اس کا ریٹ کم ہے, لیکن جیسے ہی ونس آپ 12 لاکھ کی لمٹ کو کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد ایون آپ یہ سمجھیے 12 لاکھ کا مطلب روپیز 100,000 پر منتھ, تو وہاں تک تو تھوڑا سا ریلیف ہے, مطلب 6 لاکھ تک تو ایگزیمپٹ ہے اینڈ دین آن ورڈ نامنل سا ہے. لیکن 12 لاکھ سے اوپر جیسے بڑھتے ہیں آپ اور 25 یا 36 لاکھ تک آپ پہنچتے ہیں وچ از 2.5 سے 3 لاکھ روپے پر منتھ. اور میرے خیال میں آج کل کے دور میں ایک جو نارمل سفید پوش آدمی اگر اس کی 2 بیوی ایک بچہ ہے اور سوری 2 بچے ہیں ایک بیوی ہے اور ایک چھوٹی سی فیملی ہے اس کا 2.5-3 لاکھ میں گزارا ہو سکتا ہے. مطلب کوئی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہی از ارننگ ان بلینز, تو وہ بھی اپنی سیلری کا مور اور لیس جو ہے وہ ہاف ٹیکس کی صورت میں دے رہا ہوتا ہے. اب اس صورت میں بزنس کیا فلورش کرے گا کہ ایک بندہ جس کی انکم جو ہے وہ 36 لاکھ روپے ہے اور وہ سال کا 12-13 لاکھ روپے جو ہے وہ حکومت کو ٹیکس کی مد میں دے رہا ہو. اسی طریقے سے 36 لاکھ سے اوپر پھر جتنا بھی ہے تو مزید جو ہے وہ تقریباً 40% تک اینڈ دین گو ٹو سپر ٹیکس. اور کارپوریٹ لیول کے اوپر آپ بات کریں تو وہاں تو خیر بالکل ہی جو ہے نا وہ ریزنیبل نہیں ہے یہ ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ پالیسیز. تو ہمارے یہاں مطلب اس وقت بزنس اور پھر اس کے بعد حکومت کا کچھ پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کی کیا پالیسی ہے. جسٹ ایئر اگو بڑا پروموٹ کیا جا رہا تھا کہ جی سولر لائیں, سولر پینل لائیں, لوگوں نے اپنے گھروں کی چھتیں بھر لی سولر پینل لگا کے. اور اب آپ دیکھیں آل آف دا سڈن گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بائی بیک کا جو تھا وہ گرین میٹرز تھا اس کے ذریعے جو ہے نا وہ لوگ نہیں لے رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد آل آف دا سڈن اس کے اوپر 10% سیلز ٹیکس لگا دیا, اگلے بجٹ میں اس کو 18% کر دیں گے. تو یہاں پہ کوئی کیا انویسٹمنٹ کرے گا؟ میں نے اگر سولر لگایا میں اگلے 10 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہوں اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ اس طرح کی پالیسی لے آتی ہے تو پھر میری تو ساری ورکنگ جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. تو یہ بڑی جو ہے نا وہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ پالیسیز میں کنسسٹنسی نہیں ہے. ٹیکس ریٹ فزیکل سائڈ کے اوپر بڑے ہائر ہیں. آن دی ادر ہینڈ مانیٹری ٹرم میں اگر میں بات کروں تو پالیسی ریٹ از 11%. نو ڈاؤٹ میں اس کو ایگری کرتا ہوں کہ بینگ اے اکانومسٹ دس از نیڈ آف دی ڈے. اگر ہم اس سے اوپر لے کے جاتے اس سے نیچے لے کے جاتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کو تو اس سے ہمارے ریزروس کے اوپر بھی پریشر آئے گا اور جو دیگر جو مسائل ہیں جو اوور ہیٹ اکانومی ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس سے نیچے وی کین ناٹ افورڈ. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مطلب جو انڈسٹری ہے یا جو انویسٹرز ہیں ان کو فردر ہم بیل آؤٹ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری گروتھ جو ہے وہ مزید آگے نہیں بڑھ سکتی. اور یہی چیزیں جو ہے LSM کی اگر آپ گروتھ کے فگرز دیکھیں پچھلے 2-3 مہینے کے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا, وٹنس ہو جائے گی ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں بھی کوئی خاص گروتھ نہیں ہے. ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. اگر میں پچھلے
3 مہینے کی جولائی سے لے کے سپٹمبر تک کا آپ کو بتاؤں ڈیٹا، تو تقریباً ہمارا $9.5 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، جو کہ لاسٹ ٹائم جو وہ $7 بلین کے لگ بھگ تھا اسی 3 مہینوں کے دوران ان 2024 اینڈ 2025 ہماری ایکسپورٹ جو وہ تقریباً $500 ملین کے قریب کم ہوئی ہیں اس 3 مہینے میں، اور جو امپورٹس ہیں وہ تقریباً $2 سے $2.25 بلین انکریز ہوئی ہیں. اور ریزن اس کی یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو انوائرمنٹ ہے، ہمارے یہاں کاٹن ایگریکلچر سائڈ کی میں بات کروں تو جی کاٹن ہمارے یہاں نہیں ہوئی، تو اس کا امپیکٹ الٹیمیٹلی ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر آ رہا ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر ہمارا بیٹھا ہوا ہے. فرٹیلائزر سیکٹر کی بھی اگر آپ گروتھ دیکھیں وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. تو ہمارے یہاں بیسیکلی کیپٹل جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی نہیں ہو رہی ہے. اسی طریقے سے جو مشینری اپ گریڈیشن ہوتی ہے اس کی بھی کوئی وٹنسز نہیں ہے. تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک ٹو مچ گروتھ. کوئی 3.5% تک کی جو پروجیکٹڈ گروتھ ہے وہ جو ہے وہ ہم اچیو کریں گے, وچ از ناٹ a healthy sign for an emerging and developing economy like Pakistan. Definitely, and especially جہاں آپ کا یوتھ بلج ہوتا ہے وہاں تو 3.5% is unacceptable. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں جو ہے وہ فردر یہ کہ ہمارے یہاں آل دو کے ریسورسز کی اگر میں بات کروں, اتنے ریسورسز پڑے میں جیسے آئی ٹی سروسز سے ہم جو ہے نا بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. فائنینشیل سروسز ایون اس میں ہمارے برین کوئی ہے جو ہمارے ینگسٹر دے ڈونٹ نیڈ ٹو گو ابراڈ, یہیں پہ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھ کے یہ لوگ سروسز دیتے اور دے رہے ہیں. ان فیکٹ دے آر گوئنگ ٹو پرووائڈ سچ سروسز. ہمارے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, جو فائنینشیل مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس ہیں, یا یہ جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ہمارے بچے ہیں, they are working hard and working effectively. بٹ اس کی طرف بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ کنسنٹریشن نہیں ہے. سملرلی ایگریکلچر میں بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں لاسٹ ٹائم جو سپورٹ پرائز تھی وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھی ویٹ کی. اس مرتبہ لوگ بڑے ریلیکٹنٹ ہیں اس کو گرو کرنے میں, اینڈ دے آر گوئنگ ٹوورڈز الٹرنیٹیو کراپس. تو ایک ہیپوزٹ قسم کی جو ہے نا وہ ہم گروتھ اچیو کر رہے ہیں جس میں کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی. دیر از نو ڈائریکشن کہ ہماری ایگزیکٹ ڈائریکشن ہے کیا. ایف ڈی آئی اگر آپ دیکھیں اس کے دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے نا وہ سعودی عرب سے بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, لیکن صرف ایم او یوز ہی بن کے رہ گئے. جی ہاں, اور ایم او یوز ہی ہو رہے ہیں, اور ابھی تک جو ہے نا وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ کوئی انویسٹمنٹ جو ہے نا ابھی تک ہمارے پاس آئی نہیں ہے. انفیکٹ اٹس گیٹنگ ریڈیوسڈ ڈے بائی ڈے. Definitely. Well, Akmal Saab, thank you so much for joining us today. I really appreciate you taking the time out to be on the show. And آپ لوگوں کے لیے I would like to remind you to always research your investments. ٹھیک ہے, لوگوں کی جو سٹوں والی بکواس ہوتی ہے نا وہ سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. You guys need to look at your investments better, educate yourself, research کریں. سگنل گروپس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کرپٹو یہاں ریگولیٹڈ نہیں ہے. USDT کی بائنگ اینڈ سیلنگ پاکستان میں اللیگل ہے. کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹرانسفر کریں وہ پیسے کما کے دیں گے, بھائی وہ اسکیم ہے. ان کا پیسے کمانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو انہوں نے فول کرنا ہے انٹو گیونگ دیم منی, اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہی چیز کرنی ہے. So remember to just be smart about your investments. Let the professionals handle it. Insurance companies, brokerages, asset management companies, banks, ان کے پاس لائسنسز ہوتے ہیں. چیک کریں کہ SECP اور اسٹیٹ بینک کے لائسنسز کس کس کے پاس ہیں. بینکس کا ریگولیٹر ہے اسٹیٹ بینک, brokerages, asset management companies, insurance companies and other financial institutions کے regulators SECP ہیں. Look into that. Look for the list online. Go to SECP's website. Educate yourself. Be very smart about where you put your money. ہم بہت مشکلوں سے حلال کی کمائی کرتے ہیں. Till then, take care of yourselves. I'll see you guys next time. خدا حافظ.